وہ جلد از جلد اس قبیلے اور وحشیوں کی پہنچ سے دور نکل جانا چاہتے تھے۔ وحشیوں کو غالباً ابھی ان کے فرار کا پتہ نہیں چلا تھا، ورنہ وہ ان کی تلاش میں نکل پڑتے۔ ویسے بھی رات کا پچھلا پہر ہونے کی وجہ سے وہ ان کی طرف سے بے فکر تھے کہ رات کی تاریکی میں وہ وہاں سے بھاگنے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے صرف ایک وحشی کو ہی ان کی چوکیداری کے لیے کافی سمجھا تھا۔ تقریباً گھنٹہ بھر چلنے کے بعد پہاڑیاں نزدیک آ گئی تھیں، اور یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ پہاڑیاں میلوں فاصلوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اب دوڑنے کے انداز میں چل رہے تھے۔ نزدیک پہنچنے پر انہوں نے دیکھا کہ پہاڑیوں کا رنگ گہرا سیاہ تھا، یوں لگتا تھا جیسے کسی نے انہیں آگ میں دہکا دیا ہو، اور آس پاس کے چھوٹے بڑے پتھر بھی گہرے سیاہ رنگ کے تھے۔ نہ جانے یہ کون سی سرزمین تھی۔ اس قسم کے پہاڑ انہوں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہ دیکھے تھے۔ شمال سے جنوب کی طرف پھیلا ہوا پہاڑیوں کا سلسلہ یوں نظر آ رہا تھا جیسے کسی نے سیاہ رنگ کی چادر تان رکھی ہو۔ زمین بہت پتھریلی تھی، لیکن انہیں بھاگنے میں کوئی دقت نہ ہو رہی تھی۔ وہ مسلسل آگے کی جانب بھاگتے چلے جا رہے تھے۔ کافی دیر تک بھاگنے کے بعد وہ بہت دور نکل آئے، اور پھر اپنے سامنے نظر آنے والی ایک غار کے اندر داخل ہو گئے۔ غار کے اندر عجیب طرح کا تعفن پھیلا ہوا تھا، یوں لگتا تھا جیسے ہزاروں چمگادڑوں کو مار کر محفوظ کر لیا گیا ہو۔ سانس تک لینا دشوار ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ پلٹ کر دوبارہ غار کے دھانے کے قریب ہو گئے، اور یہاں انہیں کھلی ہوا کی وجہ سے سانس لینے میں آسانی محسوس ہو رہی تھی۔ ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی فکر ستا رہی تھی کہ وحشیوں کو جیسے ہی ان کے فرار کا پتہ چلا، وہ ان کی تلاش میں نکل کھڑے ہوں گے، اور اس بار اگر وہ ان کے ہاتھ لگ گئے تو انہیں موت کے منہ سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ اور یہ سوچ سوچ کر ان کی سانس خشک ہو رہی تھی۔ صبح ہونے میں ابھی کافی دیر تھی۔ وہ اجالا پھیلنے تک انہیں اسی غار میں ہی پناہ لینی تھی۔ نیند کوسوں دور تھی، انہیں صرف اپنی جان بچانے کی فکر تھی۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ لگے سہمے سہمے انداز میں باتیں کر رہے تھے۔ آسمان پر آہستہ آہستہ سپیدہ نمودار ہونے لگا، اور تھوڑی دیر بعد صبح کا اجالا پھیلنے لگا۔ روشنی پھیلنے سے غار کے اندر کا منظر بھی واضح ہو گیا تھا۔ ایک تنگ سا راستہ اس کے اندر دور تک جاتا نظر آ رہا تھا، اور اندھیرا ہونے کی وجہ سے آگے تک دیکھنا ممکن نہ تھا۔ یہ سوچ کر کہ غار کی دوسری طرف نکلنے کا کوئی راستہ شاید اندر موجود ہوگا، انہوں نے اندر داخل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ سب ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے غار کے اندر کی جانب بڑھنے لگے۔ غار میں تھوڑا سا اندر جاتے ہی انہیں محسوس ہوا کہ جیسے وہ پانی میں چل رہے ہوں، اور جیسے جیسے وہ اندر بڑھتے جا رہے تھے ویسے ویسے پانی اندر گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ لیکن وہ برابر آگے بڑھتے رہے، اور اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ کمر تک پانی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ غار شیطان کی آنت کی طرح طویل ہوتی جا رہی تھی۔
انہوں نے بھی تہیہ کر لیا کہ اب کچھ بھی ہو جائے وہ واپس نہیں جائیں گے۔ یہ سوچ کر وہ مسلسل آگے بڑھتے رہے۔ تھوڑی دیر میں انہیں آس پاس کا منظر صاف دکھائی دینے لگا۔ شاید باہر سورج نکل آیا تھا اور غار کی دیواریں سیلن زدہ تھی، جن پر جمی ہوئی سبز کائی کی تہ میں جھانکتی چھپکلیاں اپنی چمکدار آنکھوں سے انہیں حیرت سے یوں دیکھ رہی تھیں جیسے انہوں نے کسی انسان کو پہلی بار دیکھا ہو۔ وہ آگے آگے بڑھتے جا رہے تھے، ویسے ویسے غار بھی کشادہ ہوتا جا رہا تھا۔ ابھی وہ چند فرلانگ ہی آگے بڑھے ہوں گے کہ دور انہوں نے ایک دھماکے کی آواز سنی۔ ایسے لگا جیسے کوئی وزنی چیز پانی میں کودی ہو۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھنے لگے جس طرف سے وہ آواز سنائی دی تھی، لیکن بغور دیکھنے کے باوجود بھی وہ کچھ بھی نہ دیکھ پائے۔ ابھی وہ اسی شش و پنج میں تھے کہ پانی پر دوڑتی ہوئی عجیب مخلوق ان کے سامنے تھی۔ مگرمچھ کی شکل کا ایک عجیب جانور جس کی 6 ٹانگیں اور جسم بکری کے قد کے برابر تھا، تیزی سے دوڑتا ہوا ان کی طرف بڑھتا آ رہا تھا۔ اسے اس طرح اپنی جانب آتے دیکھ کر انہوں نے غار کے پچھلے حصے کی جانب دوڑ لگا دی، لیکن اس جانور کی رفتار ان سے کہیں زیادہ تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے چند لمحوں میں وہ ان کے نزدیک پہنچ گیا۔ اسے اپنے اتنا نزدیک دیکھ کر وہ گھبرا گئے اور اسی گھبراہٹ میں ایک دوسرے سے ٹکرا کر زمین پر گر گئے، اور یہ نیچے گرنا ہی ان کے لیے فائدے مند ثابت ہوا، اور وہ مخلوق تیزی سے بھاگتی ہوئی ان کے آگے سے نکل گئی۔ اپنی رفتار تیز ہونے کی وجہ سے وہ کافی دور جا کر دوبارہ پلٹی، لیکن اس عرصے میں وہ سنبھل گئے تھے۔ انہوں نے اپنے اپنے ہاتھوں میں بڑے بڑے پتھر اٹھا لیے، اور جیسے ہی وہ مخلوق ان کے نزدیک پہنچی، انہوں نے تاک کر اپنے اپنے ہاتھوں میں تھامے پتھر اس پر دے مارے۔ پتھر کسی کمان سے نکلے ہوئے تیروں کی طرح اڑتے ہوئے اس کے جسم سے ٹکرائے۔ اس اچانک افتاد سے گھبرا کر ایک لمحے کے لیے وہ رکی، اور دوسرے ہی لمحے چیختی ہوئی اس کی درد سے کراہتی ہوئی آواز کی باز گشت بہت دیر تک سنائی دیتی رہی، اور ہم نے سکون کا سانس لیا اور اپنی جان بچ جانے پر خدا کا شکر ادا کیا۔ ساری رات ایک طرف تو اس عفرت کے دوبارہ آنے کا خوف اور دوسری جانب وحشیوں کے ڈھونڈ لیے جانے کا ڈر ستاتا رہا، اور رات دھیرے دھیرے اپنا سفر طے کر کے اجالے کی جانب بڑھتی رہی۔ خوف و وحشت سے کسی بھی ایک پل کے لیے کسی کی بھی آنکھ نہ لگی۔ وحشیوں کو شاید ان کے فرار کا پتہ چل چکا ہوگا، اور وہ بھوکے بھیڑیوں کی طرح ان کی تلاش میں نکل پڑے ہوں گے، لیکن ان پہاڑیوں میں ابھی تک ان کے پہنچنے کے کوئی آثار تک نظر نہیں آئے تھے، اس لیے وہ کسی قدر مطمئن تھے۔ لیکن وہ ساری عمر اب ان پہاڑیوں میں چھپ کر نہیں بیٹھ سکتے تھے، اس لیے دن کا اجالا پھیلتے ہی انہوں نے غار سے نکل کر دوسرے ٹھکانے کی جانب پیش قدمی کا سوچا۔ ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہے تھے کہ دن کی روشنی غار کے اندر تک آنے کی وجہ سے انہیں اس کے اندر دائیں جانب ایک سرنگ نظر آئی،
جس کا دہانہ تقریباً 4 فٹ چوڑا ہوگا۔ اس کے منہ کے آگے ایک بڑا سا پتھر رکھا تھا اور اس کا انداز بتا رہا تھا کہ کسی نے بھاگتے ہوئے اسے ٹکر مار کر دھانے سے دور ہٹا دیا ہے، اور وہ سمجھ گئے کہ رات والی عفرت شاید بھاگتے ہوئے اس پتھر سے ٹکرائی ہوگی، اور اس کی زوردار ٹکر سے ہی یہ پتھر سرنگ کے منہ سے سرک گیا ہوگا۔ بہرحال انہوں نے اس پر مزید سوچنے میں وقت ضائع نہ کیا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اس سرنگ کی جانب بڑھنے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ شاید اس سرنگ کے ذریعے وہ غار سے کہیں اور محفوظ جگہ نکل سکیں گے، اور یہی سوچ کر انہوں نے سرنگ کی جانب پیش قدمی کی۔ غار کے سوراخ کے اندر کی جانب ایک ایک فرد جھک کر داخل ہو گیا۔ اندر جاتے ہی انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی ہوادار اور کمرے میں آ گئے ہوں۔ کہیں سے تازہ ہوا اس کے اندر آ رہی تھی۔ یہ اندر سے تقریباً 12 فٹ چوڑی سرنگ تھی، جس کے سامنے کے رخ ایک بڑا سا ہال دکھائی دے رہا تھا۔ اس ہال میں سورج کی روشنی کے آنے سے یوں لگ رہا تھا جیسے ہزاروں وولٹ کے سینکڑوں بلب ایک دم روشن کر دیے گئے ہوں۔ ہال کے دائیں ہاتھ ایک اور راستہ دکھائی دے رہا تھا، جس میں جانے کے لیے 3 سیڑھیاں پتھر رکھ کر بنائی گئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی ذی روح یہاں رہتا ہو، لیکن اس دور دراز جزیرے میں بھلا کون سر پھرا ہوگا جو یہاں رہائش کرنے کا سوچے۔ انہوں نے کچھ فیصلہ کیا اور اس نظر آنے والے راستے میں داخل ہو گئے، اور یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ان میں تانبے کے 4 بڑے بڑے صندوق رکھے ہوئے تھے، جن کے رنگ گردش لیل و نہار کے باعث سیاہ پڑ چکے تھے، اور ان پر موٹے موٹے کفل پڑے ہوئے تھے جن پر کائی جمی ہوئی تھی۔ صندوقوں پر یوں نقش و نگار کھدے ہوئے تھے جیسے بادشاہوں کے وقت میں ایسے صندوقوں پر ہوا کرتے تھے۔ خدا کی پناہ، اگر میں بھول نہیں رہا تو کیا یہ وہی خزانہ ہے؟ افضال احمد نے حیرت سے چیختے ہوئے کہا۔ تم کس خزانے کا ذکر کر رہے ہو؟ تیمور نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے ایک تاریخی ناول میں پڑھا تھا کہ ایک معزول بادشاہ نے، جسے بغاوت کے ذریعے حکومت سے ہٹا دیا گیا تھا، اس نے کسی نہ کسی طرح سے کچھ خزانہ ایک بحری جہاز کے کپتان کے ساتھ ساز باز کر کے اس کے جہاز میں رکھوا دیا تھا، اور خود بھیس بدل کر اسی جہاز میں ایک ملازم کی حیثیت سے سفر کر رہا تھا۔ خزانہ دھات کی 10-12 پیٹیوں میں چھپایا گیا تھا۔ اس لیے کیا گیا تھا تاکہ خزانہ بحفاظت محفوظ جگہ پہنچ سکے۔ ایک روز بادشاہ نے اپنے خاص نائب کو نہ چاہتے ہوئے بھی خزانے کی حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا، اور وہ دونوں خزانے والے کیبن میں موجود تھے کہ سمندر میں طوفان آ گیا۔ جہاز تنکوں کی مانند موجوں پر ڈولنے لگا۔ مسافر پریشان اور گھبراہٹ میں اپنے اپنے بچاؤ کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ہر کسی کو اپنے جان کی فکر لگی ہوئی تھی، کسی کو کسی کا خیال نہ تھا، اور اسی افراتفری میں